بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ موت اور بیماری کے احکام پڑھ رہے تھے تو ہم نماز جنازہ کے احکام اور مسائل پڑھ رہے تھے۔ ہم نے پڑھا نماز جنازہ کا کیا حکم ہے، فرائض کتنے ہیں، سنتیں کتنی ہیں، طریقہ کیا ہے، میت پر کون سی دعا پڑھی جائے، دعا یاد نہ ہو تو کیا پڑھا جائے۔ پھر ہم نماز جنازہ کے متفرق مسائل پڑھ رہے تھے۔ اس میں ہم نے 6 مسئلے پڑھ لیے تھے۔ آج 7واں مسئلہ انشاءاللہ پڑھیں گے۔ سوال یہ ہے کہ نماز جنازہ پڑھائے گا کون میت پر؟ تو اس میں سب سے زیادہ حقدار جو گورنمنٹ کے سربراہ ہیں ان کا ہے، یعنی جو حاکم وقت ہے یا اس کا کوئی نائب ہے۔ جیسے حاکم وقت تو ملک کا سربراہ ہوتا ہے، جو وزیر اعظم ہے وہ ہے، یا اس کا جو نائب ہے جیسے صوبوں میں ہیں، شہروں میں ہیں، اس طرح ان کا جو نائب ہے اگر وہ پڑھا سکتے ہوں تو ان کا حق ہے وہ پڑھانا چاہیں، پھر ان کا جو نائب ہو۔ اسی طرح یہ قاضی جو جج ہے، شہر کا جو جج ہے اس کا حق ہے، اور اس کا نائب ہو تو اس کا حق ہے، یعنی جج، ایڈیشنل جج، سیشن جج وغیرہ وغیرہ جو جیسے ہیں، اگر یہ دیندار ہوں۔ پھر اگر یہ نہ ہوں، جیسے آج کل ہے، یہ لوگ امام نہیں بن سکتے اکثر نماز جنازہ، مطلب یہ لوگ امامت نہیں کراتے، دین کے معاملے میں کمزور ہوتے ہیں، تو پھر محلے کی مسجد کا امام زیادہ مستحق ہے۔ اور اسی طرح اگر میت کا قریبی رشتہ دار جو ہے وہ پڑھا سکتا ہو تو پھر وہی پڑھائے۔ میت کا قریبی ولی نماز جنازہ پڑھائے، یعنی بیٹا پڑھائے، باپ پڑھائے، بھائی پڑھائے، اور اسی طرح جناب چچا پڑھائے، قریبی رشتہ دار ہو وہ پڑھائے، یا جس کو وہ اجازت دے وہی پڑھائے، یعنی وہ جس کو پڑھانے کا کہے وہی پڑھائے۔ اصول یہی ہے۔ آج کل تو ظاہر ہے یہ بادشاہ یہ نہیں ہوتے، یہ حکومت کے ذمہ دار نہیں ہوتے، تو اس لیے آج جو ہے میت کے جو ورثاء ہیں، جو اس کا ولی ہے اس کا حق ہے وہ خود پڑھائے، یا جس کو وہ کہے وہی پڑھائے۔ اچھا، نماز جنازہ سے فارغ ہوتے ہی میت کو قبرستان لے جانا چاہیے۔ نماز جنازہ سے فارغ ہوتے ہی میت کو فوراً قبرستان لے جانا چاہیے۔ ہمارے یہاں بعض جگہوں پہ رواج ہے کہ منہ دکھائی، یعنی میت کے چہرے کی دکھاتے ہیں، تو یہ کام اگر ہو تو جنازے سے پہلے کر لیں، پر جنازے کے بعد فوراً قبرستان کی طرف لے جانا چاہیے۔ بعض جگہوں پر جنازے کے بعد دعا کراتے ہیں، تو نماز جنازہ خود ایک دعا ہے۔ در حقیقت نماز جنازے کو نماز کہنا یہ حقیقت میں نماز ہے ہی نہیں، کیونکہ نہ اس میں تلاوت کلام پاک ہے، نہ رکوع ہے، نہ سجدہ ہے، نہ تحیات تشہد ہے، بلکہ اس میں تو صرف جیسے دعا میں ہم پہلے اللہ کی حمد و ثنا کرتے ہیں، پھر درود پڑھتے ہیں، پھر دعا کرتے ہیں، تو در حقیقت نماز جنازہ دعا ہی ہے میت کے لیے، تو اس لیے نماز جنازہ کے بعد الگ سے دعا کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو اس لیے نماز جنازہ کے فوراً بعد میت کو قبرستان لے جانا چاہیے۔ اور اسی طرح مثلا چھوٹے بھائیوں کی بچے ہیں، ان کی میت کو چارپائی کی بجائے ہاتھوں پر لے جانا بھی درست ہے۔ بڑے آدمی کی میت کو چارپائی پر رکھ کر چاروں پائے لوگ باری باری اٹھائیں گے۔ اور یہ بھی ہے بغیر عذر اور کے میت کو سواری پر لے جانا ناپسندیدہ ہے۔ عذر ہو، جیسے آج کل بڑے شہر ہیں دور ہوتے ہیں قبرستان، آج کل بہت سارے بڑے شہروں میں تو باقاعدہ میت گاڑی ہوتی ہے، اور یا ہمارے تو اگر بڑے جگہ دور ہو قبرستان، پیدل جانا مشکل ہو، تو پھر اس کی اجازت ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ اور یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ جنازے کو قبرستان کی طرف تیز قدموں سے لے جانا چاہیے۔ اتنا تیز تو نہ چلیں کہ میت ہلنے لگ جائے، یا بہت تیز، یعنی ایک ہلکی سی تیز رفتاری ہو، سست رفتاری نہ ہو، ہلکی سی تیز رفتاری سے چلیں۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اگر وہ میت نیک ہے تو جلد اپنے اچھے انجام کی طرف پہنچ جائے، اپنے اچھے مقام کی طرف پہنچ جائے، اور اگر خدا نخواستہ بری ہے، اس کا انجام برا ہے، تو جلدی سے تم اس برے چیز کو، برے آدمی کو اپنے سر سے اتارو۔ تو مطلب بہرحال اس کو تھوڑا سا تیزی سے لے جانا چاہیے۔ اب لوگ جنازے کے ساتھ جو چل رہے ہیں وہ کہاں چلیں، آگے چلیں یا پیچھے چلیں؟ تو ان کا پیچھے چلنا زیادہ بہتر ہے، مستحب ہے۔
کوئی آگے چلا جائے تو کوئی حرج تو نہیں ہے، جائز ہے، لیکن ویسے بہتر یہ ہے کہ جنازے کے پیچھے چلنا چاہیے۔ احادیث شریف میں اتباع الجنازہ کا لفظ آتے ہیں، اتباع کہتے ہیں پیچھے چلنے کو، تو اس لیے بہتر یہ ہے، مستحب یہ ہے کہ میت کے جنازے کے پیچھے چلنا چاہیے۔ اور اس طرح جب قبرستان میں پہنچ جائیں تو پھر سب سے پہلے میت کو اتارنا چاہیے، پھر بیٹھنا چاہیے۔ ہاں، جو لوگ پہلے سے وہاں موجود ہیں، جیسے ہمارے ہاں بہت سارے لوگ قبرستان پہلے سے پہنچ جاتے ہیں سواریوں پر، تو وہ بیٹھے ہوئے ہیں تو ان کو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن جو لوگ جنازے کے ساتھ آ رہے ہیں تو پہلے جنازہ رکھیں پھر بیٹھیں۔ اور اسی طرح جنازے کے ساتھ پیدل چلنا مستحب ہے، یہ مرنے والے کا اکرام ہے کہ اس کے جنازے کے ساتھ پیدل چلا جائے، لیکن اگر دور ہو، مسائل ہوں تو سواری پر بھی جایا جا سکتا ہے، کوئی عذر ہو سواری پر بھی جانے میں کوئی حرج نہیں۔ جنازے کے ساتھ چلنے والوں کو آہستہ کیا کرنا چاہیے؟ جنازے کے ساتھ چلنے والے کو آہستہ سے ذکر اور دعا کرتے رہنا چاہیے۔ درحقیقت ساتھ چل رہے ہیں تو بہتر یہ ہے کہ میت کے لیے کچھ نہ کچھ اصالِ ثواب کرتے رہیں، یعنی اس کو کچھ پڑھ کر ثواب پہنچاتے رہیں، کوئی تلاوت قرآن کریم آتی ہو، کوئی صورتیں آتی ہوں، کچھ وہ پڑھ کے اس کا ثواب اس کو پہنچاتے رہیں، اور اگر کوئی ذکر کرتے رہیں، استغفار، درود شریف وہ پڑھتے رہیں، یا دعا کرتے رہیں اس کے لیے، چپکے چپکے سے دل میں دعا کرتے رہیں۔ دعا کے لیے ہاتھ اٹھانا کوئی ضروری نہیں ہے، دل ہی دل میں چپکے چپکے سے، یا اللہ اس کی مغفرت فرما، اس کے قبر ٹھنڈی فرما، قبر کو جنت کا باغ بنا، اس کی قبر کے سوال و جواب میں آسانیاں پیدا فرما، آخرت کی ساری منزلیں آسان فرما، پھر اس کے لیے دعائیں کرتے رہیں، تو یہ کرتے رہنا چاہیے۔ جنازے میں صرف مردوں کو جانا چاہیے، خواتین کا ساتھ جانا مکروہ تحریمی ہے، کیونکہ عام طور پہ عورتیں کمزور دل ہوتی ہیں، یہ حدود کے خیال نہیں رکھتی، اور رونا پیٹنا اور یہ آوازوں کے ساتھ چیخنا چلانا، عام طور پر عورتیں ان کاموں میں پڑ جاتی ہیں، تو اس لیے حکم یہ ہے کہ جنازے کے ساتھ ان کو نہ لے جانا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے پہلے جو جاہلیت کا زمانہ تھا، اس میں رواج تھا کہ عورتوں کو رونے پیٹنے والی کو ساتھ لے جاتے تھے، یہ اعزاز سمجھتے تھے۔ شریعت نے اس پر پابندی لگا دی کہ رونے پیٹنے اور اس طرح خلاف شریعت کاموں پر پابندی لگا دی، اس لیے خواتین کو ساتھ نہیں لے جانا چاہیے۔ جنازے کو کندھا دینا کا کیا طریقہ ہے؟ کندھا دینا، جنازے کو کندھا دینے کا مستحب طریقہ یہ ہے کہ میت کی چاروں پائیں باری باری اٹھائے۔ اب سب سے پہلے کون سا اٹھائے؟ سب سے پہلے میت کی داہنی طرف، میت کی پہلے داہنے اگلے پائے کو اٹھا کے 10 قدم چلے، پہلے داہنے اگلے پائے کو اٹھا کر 10 قدم چلے، پھر داہنے پچھلے پائے کو اٹھا کر 10 قدم چلے، پھر بائیں طرف کے اگلے پائے کو اٹھا کر 10 قدم چلے، پھر بائیں طرف کے پچھلے پائے کو اٹھا کر 10 قدم چلے۔ تو جو شخص، حدیث شریف میں جو شخص جنازے کو اٹھا کر 40 قدم چلے تو اس کے 40 گناہوں کی بخشش کر دی جاتی ہے۔ تو یہ بہتر طریقہ ہے، ویسے تو یعنی جتنا آسانی سے ہو سکے 1 پایا 2 پایا جتنا ہو سکے، لیکن بہتر یہ ہے کہ چاروں طرف اٹھا لے، یہ مستحب ہے، یہ بہتر طریقہ ہے۔ تو یہ تو ہو گئے جنازے کے مسائل۔ اب آگے تدفین کے مسائل، دفن کرنے کے مسائل۔ میت کو دفن کرنا یعنی زمین میں ڈالنا، زمین میں دفن کرنا، یہ فرض کفایہ ہے۔ اور میت کی قبر کیسی ہونی چاہیے؟ میت کے لیے قبر کی لمبائی اس کے قد کے مطابق ہونی چاہیے، گہرائی قد سے آدھی ہونی چاہیے، یعنی کم از کم جو گہرائی ہو وہ جتنا انسان کا قد ہے اس کے آدھے قد کے برابر ہو، یعنی اگر 6 فٹ قد ہے تو کم از کم 3 فٹ گہرائی ہو، ایسا نہ ہو کہ میت کی جو ہے جانور وغیرہ یا کوئی بھی آسانی سے اس تک پہنچ کے میت کی بھی حرمتی کر سکیں۔ ہمارے یہاں الحمدللہ جو قبریں بنائی جاتی ہیں 5-6 فٹ گہری ہوتی ہیں، تو اچھی بات ہے، جتنی گہری ہو اتنا اچھی بات ہے۔ اور قبر بغلی قبر بنانا چاہیے، یعنی لاحد بنانا چاہیے۔ آپ دیکھیے قبریں 2 طرح کی ہوتی ہیں، ایک تو وہ ہوتی ہے جس میں صرف گڑھا کھود دیتے ہیں، اور دوسری وہ ہے جس میں ایک پہلے ایک سیدھا گڑھا کھودتے ہیں، پھر اس کے اندر ایک اور سائڈ پہ ایک اور گڑھا کھودتے ہیں، میت کو وہاں رکھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر بھی ایسی لاحد ہی تھی، اس کو لاحد کہتے ہیں۔ ایک تو ہوتی ہے جس کو بغلی قبر یعنی لحد کہتے ہیں۔ تو
یہ اس طرح کی قبر بنانا زیادہ بہتر ہے، یعنی اس میں میت زیادہ محفوظ رہتی ہے، تو اس لیے ایسی قبر بنانا۔ اور دوسری قبر کے صرف گڑھا کھودا جائے اور سیدھا گڑھا اس میں میت کو دفن کر دیا جائے، اس کو شق کہتے ہیں، عربی میں شق۔ تو قبر بنانے کے دو طریقے ہیں، ایک کو لحد کہتے ہیں اور ایک کو شق کہتے ہیں۔ لحد کہتے ہیں کہ پہلے سیدھا گڑھا کھودا جائے، پھر اس کے بغل میں ایک سائیڈ میں ایک اور گڑھا کھودا جائے، اس کو یہ قبر، اس طرح کی قبر بنانا زیادہ بہتر ہے۔ لیکن یہ وہاں بنایا جا سکتا ہے جہاں زمین نرم نہ ہو۔ آج کل بہت ساری جگہوں پر مسائل آتے ہیں اس کو بنانے میں، تو اس لیے پھر سیدھی قبر ہی بنانی چاہیے، شق قبر بنانی چاہیے، بغلی قبر نہیں بنانی چاہیے۔ اب قبر میں اتارتے وقت میت کو قبلے کی طرف سے اتارنا چاہیے، اس طرح کہ میت کو قبلہ کی طرف رکھیں، یعنی قبر کے جس رخ قبلہ ہو اس طرف رکھیں، اور پھر میت کو قبلہ کی طرف سے قبر میں اتاریں، اور اتارتے ہوئے بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ پڑھ کے دعا کریں، بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ۔ اور میت کو قبر میں داہنے پالو پر قبلے رخ کی طرف لٹانا چاہیے، یعنی قبر میں اس طرح لٹائیں کہ میت اپنے یعنی بالکل ایسے سیدھا نہ رکھ دیں۔ آج کل زیادہ لوگ ایسا کرتے ہیں کہ سیدھا لٹا کر صرف رخ قبلے کی طرف پھیر دیتے ہیں، یہ اچھی بات نہیں ہے، یہ کافی نہیں ہے، بلکہ میت کو قبر میں ایسا لٹانا چاہیے کہ وہ کروٹ کے بل لیٹا ہو، دائیں کروٹ کے بل لیٹا ہو اور اس کا رخ قبلے کی طرف، دائیں کروٹ کے بل لیٹا ہو، یعنی پہلو کے بل لیٹا ہو، پھر دیوار کے ساتھ ٹیک لگوا دیں، پوری اگر کروٹ نہ ہو سکے تو کچھ تو ہو جائے کروٹ، اور اس کا رخ قبلے کی طرف ہو۔ عورت کو اگر قبر میں اتارا جا رہا ہے تو پردہ کرنا مستحب ہے، کیونکہ قبر میں اتارتے وقت خدشہ ہوتا ہے کہ بدن کھل جائے، تو اس لیے غیر محرموں کو وہاں سے تھوڑا سائڈ پہ کر دینا چاہیے، یا محرم جو اس کے رشتہ دار ہیں ان کو چاہیے کہ قبر کے ارد گرد کپڑے تان کر کھڑے ہو جائیں، تاکہ میت کو پردے کے اندر ہی قبر میں اتارا جائے۔ پھر جو ہے میت کو دفن کرنے کے بعد اگر جو ہے لحد قبر ہوتی ہے، بغلی قبر ہوتی ہے، تو اس میں جو بغل میں جو گڑھا کھودا جاتا ہے اس کو کچی اینٹوں سے بند کر دیتے ہیں، اور اگر شق قبر ہوتی ہے تو پھر میت کے اوپر تختے رکھ دیتے ہیں تاکہ مٹی اس کے اوپر نہ آئے، پھر تختے رکھ کر پھر اس کے اوپر مٹی ڈالتے ہیں۔ تو پھر مٹی ڈالنے کی ابتدا جب کریں تو مٹی ڈالنے کی ابتدا سر کی طرف سے کرنا سنت ہے، مستحب ہے، اور مٹی ڈالنے کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے میت کے رشتہ دار، قریبی رشتہ دار، دوست احباب وہ مٹی ڈالیں، اور بہتر یہ ہے کہ 3 مٹھی بھر کر ڈالیں، ایک دفعہ مٹھی بھر کے ڈالیں، ایک دوسری دفعہ اور تیسری دفعہ، اور یہ مٹھی قبر کی طرف ڈالتے ہوئے یہ دعا پڑھیں، یہ آیت پڑھیں قرآن کریم کی، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ کیسی نوبل موقع آیت ہے۔ ترجمہ اس کا یہ ہے کہ ہم نے اس زمین سے اللہ تعالیٰ مارے ہیں، ہم نے اس زمین سے تمہیں پیدا کیا اور ہم اس زمین میں تمہیں واپس لوٹائیں گے، اور اسی سے تمہیں ہم دوبارہ زندہ کریں گے۔ کیسی برموقع آیت ہے اس موقع کی مناسبت سے، تو یہ پڑھنا چاہیے۔ پھر میت کو دفن کرنے کے بعد تھوڑی دیر قبر پر ٹھہرنا، دعائے مغفرت کرنا، قرآن پاک کی تلاوت کر کے ثواب پہنچانا، قبر پر پانی چھڑکنا، یہ مستحب ہے۔ میت کو دفن کرنے کے بعد بہتر یہ ہے کہ بعض روایات میں آتا ہے کہ تھوڑی دیر ٹھہر کے وہاں اللہ کا ذکر کرنا چاہیے، بعض روایات میں آتا ہے کہ قبر کے سرحانے سورہ بقرہ کی ابتدائی آیات اولئک هم المفلحون تک، اور پائنتی کی طرف کھڑے ہو کر سورہ بقرہ کا آخری رکوع للہ ما فی السماوات و فی الارض یہ پڑھیں، اور پھر وہاں تھوڑی دیر ذکر اذکار، جتنے بھی لوگ وہاں کھڑے ہیں تو وہ فارغ نہ کھڑے رہیں، جب آپ کو کبھی کسی تدفین میں شرکت کا موقع ہو تو جتنی دیر وہاں رہیں کچھ نہ کچھ پڑھتے رہیں، تلاوت کرتے رہیں، ذکر کرتے رہیں، اور اس کا ثواب نیت کو پہنچاتے رہیں۔ پھر اس کے بعد دعا کریں، اجتماعی دعا بھی کی جا سکتی ہے لیکن انفرادی دعا بھی کی جا سکتی ہے۔ نیت کے لیے دعا کرنے کے بعد پھر تھوڑی دیر کے بعد گھر واپس آئیں۔
اگر اس طرح کوئی ہری شاخ ہو وہ لگا دیں تو یہ بھی جائز ہے۔ ایک دفعہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 2 قبروں کے پاس سے گزرے تو ان قبروں کا عذاب ہو رہا تھا، تو آپ نے ان کو ایک دو ٹہنیاں کاٹیں اور ان کو ہر قبر پر لگا دیا، اور فرمایا کہ شاید اس کی وجہ سے ان کے عذاب میں تخفیف کر دی جائے، کیونکہ بعض روایات میں آتے ہیں جو خشک تر ٹہنیاں ہوتی ہیں وہ اللہ کا ذکر کرتی رہتی ہیں۔ ایک قبر میں ایک ہی میت کو دفنانا چاہیے، لیکن اگر ضرورت پڑ جائے، اللہ نہ کرے کوئی بڑا حادثہ ہو جائے، بہت سارے لوگ فوت ہو جائیں، تو پھر کئی میتوں کو بھی ایک قبر میں دفن کیا جا سکتا ہے۔ اگر پانی میں سفر کرنے والا کوئی شخص وفات پا جائے تو اگر خشکی قریب ہو تو پھر اسے انتظار ہی کرنا چاہیے، خشکی میں دفن کرنا چاہیے، لیکن اگر فاصلہ زیادہ ہو اور لاش کے گلنے سڑنے کا خراب ہونے کا خطرہ ہو تو پھر نماز جنازہ پڑھ کر اسے سمندر کے حوالے کرنا چاہیے۔ ایک مسنون طریقہ ہے تعزیت کا۔ تعزیت میت کے پسماندگان کے لیے ہمدردی، تسلی، تشفی اور میت کے حق میں دعائے مغفرت کرنا تعزیت کہلاتا ہے۔ یعنی جب کسی کے عزیز قریب رشتہ دار کا انتقال ہو جائے تو اس کے پاس جا کر اس کو تسلی دینا، صبر کی تلقین کرنا، اور اس صبر پر جو ثواب ہیں اس ثواب بتانا، اور اس کے حق میں میت کے لیے دعائیں مغفرت کہلانا، یہ تعزیت کہلاتا ہے۔ تو تعزیت کا طریقہ بھی سیکھنا چاہیے۔ جیسے ہمارے یہاں تعزیت کا طریقہ ہے کہ جاتے ہیں، گلے ملتے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتے ہیں، پھر اس کے لیے دعا کرتے ہیں۔ تو اس کے لیے دیکھیے دعا تو ضرور کرنی چاہیے، تو دعا، لیکن ہمارے ہاں ایک طریقہ یہ ہے کہ جو بھی تعزیت کے لیے جاتا ہے تو سب ہاتھ اٹھا کر دعا کرتے ہیں۔ تو ایسا یاد رکھیے دعا کے لیے کوئی ہاتھ اٹھانا کوئی ضروری نہیں ہے، بس جائیں تعزیت کریں، تسلی تشفی دیں، کی باتیں کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو صبر جمیل عطا فرمائے، اللہ کا فیصلہ تھا، ہم اس میں کوئی دخل تو نہیں دے سکتا، اس لیے آپ صبر کریں، اللہ کے فیصلے پر راضی رہیں، اور اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرمائیں، ان کو بہتر سے بہتر درجات عطا فرمائیں، اور یہ کہ پھر ان کے لیے جو بھی دعا ہوں ایسے زبانی کر دیں، کوئی ہاتھ اٹھانا کوئی ضروری نہیں ہے۔ اور تعزیت کرنے کا بھی بڑا اجر و ثواب ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کسی مصیبت زدہ کی تعزیت کرے اس کے لیے ویسے ہی اجر ہے جیسے مصیبت زدہ کے لیے ہے، تو اس لیے تعزیت کا اہتمام کرنا چاہیے۔ تو یہ جی آج کا سبق تھا، کل انشاءاللہ ایک آخری سبق پڑھیں گے، پھر انشاءاللہ چند دن کے لیے چھٹیاں ہوں گی۔